بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ یہ پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے افکار اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے عزم اور ہمت کی بدولت وجود میں آیا، جس کے قیام کا مقصد ایک ایسی ریاست تھا جہاں انصاف ہو، جہاں قانون کی حکمرانی ہو، جہاں امیر اور غریب میں کوئی فرق نہ ہو، جہاں متوسط طبقہ اور غریب باوقار زندگی گزار سکے۔ مگر بدقسمتی سے آج پاکستان چند سو خاندانوں کی جاگیر بن کر رہ چکا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ پچھلے 50 سالوں کا ریکارڈ رکھنے لگا ہوں۔ یہ 70 کی دہائی کی قومی اسمبلی کے ممبران کی فہرست ہے، یہ 80 کی دہائی کے ممبران کی لسٹ ہے، اور یہ 90 کی دہائی کے ممبران کی لسٹ ہے، اور یہ آخر میں 2002 سے لے کر آج تک کے تمام قومی اسمبلی کے ممبران کی لسٹ ہے۔ حکومت بدل جاتی ہے، سال بدل جاتا ہے، دہائی بدل جاتی ہے، لیکن اس لسٹ میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ بدقسمتی سے امیر سے امیر تر، جبکہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ پچھلے سال اگست 2025 کا سروے ہے، یہ گیلپ اینڈ گیلانی پاکستان سروے 19 اگست 2025۔ اس سروے میں بدقسمتی سے پاکستان کا 95 سے 96% طبقہ ابھی بھی مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور غریبی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس سروے کے مطابق 49% لوگ ابھی بھی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ اب جس ملک میں 96% لوگ متوسط طبقے سے ہوں اور ان کی پارلیمان میں نمائندگی 1% بھی نہ ہو، اور جو 1% اشرافیہ ہے اس کی 100% حاکمیت پارلیمان میں ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسا نظام ہے؟ پاکستان میں تقریباً پہلے دن سے لے کر آج تک 5 طرح کے پارٹیز شریک اقتدار رہی ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ پارٹیز کی لسٹ ہے، جس میں جو شریک اقتدار رہیں یا اقتدار میں رہیں، ان جماعتوں کو وہ جماعتیں 5 طریقے سے آگے آتی ہیں۔ ایک وہ جس کی بنیاد مروثیت پر قائم ہے، اور دوسری وہ جو اداروں کی سپورٹ سے آتی ہے، تیسری وہ جسے سرمایہ دار جاگیردار پیسہ لگاتے ہیں اور آگے لے کر آتے ہیں، چوتھی وہ جو مذہبی یا لسانی بنیاد پر قائم ہو، اور پانچویں وہ جو کسی فیم کو لانچ کر دیا جاتا ہے، وہ چاہے مذہبی شکل میں ہو، چاہے وہ کوئی سپورٹس مین ہو، کوئی میڈیا پرسن ہو، یا کوئی ایکٹر ہو۔ چند ایک شخصیات کو آگے لایا جاتا ہے اور پیچھے وہی سارے لوگ ساتھ ملا کر ایک دوبارہ حکومت بنا کر قائم کر لی جاتی ہے۔ 5 طریقوں سے آنے والی پارٹیز کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے ان چند 100 خاندانوں کا تحفظ۔ اس وطن عزیز میں کبھی عدلیہ کو قربان کیا جاتا ہے، کبھی اداروں کی سالمیت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، کبھی کسی ایک چہرے کو یا ایک پارٹی کو وقتی طور پر بے رنگ کر دیا جاتا ہے، مگر اس نظام میں اس تمام لسٹ میں رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ امت مسلمہ کو، پاکستانی قوم کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر عمل کیا جاتا ہے، اور ہم عوام ہر دفعہ ان کی چمک میں، ان کے دکھاوے میں، ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جدھر مزدور کا نمائندہ بزنس مین ہے، سرمایہ دار ہے، کسان کا نمائندہ جاگیردار ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جس آئین پاکستان کا آرٹیکل 25 ایکویلٹی کی بات کرتا ہے، اور کیا آج پاکستان میں آپ کو کسی بھی فیلڈ میں کیا برابری میسر ہے؟ کیا آپ کے بچوں کو ایک جیسی تعلیم میسر ہے؟ کیا آپ کے بچوں کو بیسک ہیلتھ سینٹر میں وہ ادویات میسر ہیں جو ان اشرافیہ کو میسر ہوتی ہیں سہولیات؟ آپ کے تحصیل ہیڈ کوارٹر، ضلعی ہیڈ کوارٹر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہمارے طلبہ، ان کی آنکھوں میں چمک ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے ملک کے نوجوان مایوس ہو چکے ہیں، کسی کو اپنا مستقبل روشن نظر نہیں آ رہا۔ جس ملک کی ریڑھ کی ہڈی زراعت ہے، کسان خود فصل اگاتا ہے، لیکن اس کے باوجود معیاری خوراک میسر نہیں ہے۔ ایم فل اور پی ایچ ڈی والے نوجوان
کلرک کی نوکری کے لیے دھکے کھاتے ہیں مگر پھر بھی ان کو نوکری میسر نہیں آتی۔ لینڈ مافیا نے زراعت کو تباہ کر دیا، بڑی بڑی صنعتوں نے سانس لینا محال کر دیا۔ جب کبھی قوم ایک ہونے لگتی ہے تو یہ نیا کارڈ لانچ کر دیتے ہیں، یہ قوم کو تقسیم کرتے ہیں، یہ میڈیا پر بیٹھ کر زہر اگلتے ہیں اور بعد میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر اکٹھے اس قوم کی لڑائی کا تماشا دیکھتے ہیں۔ میری غیور قوم کو سوچنا ہوگا، جو کام ہمارے بڑوں کو کرنا چاہیے تھا وہ کام اب ہمیں کرنا پڑے گا۔ ہم سب کو بحیثیت قوم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ہوگا، ہمیں لسانی اور مذہبی تقسیم سے باہر نکلنا ہوگا، ہمیں ان چیزوں سے بالاتر ہو کر سوچنا ہوگا، ہمیں ایک پاکستانی ہو کر سوچنا ہوگا، ہمیں ایک مسلمان ہو کر سوچنا ہوگا۔ ہم تمام متوسط طبقے کو ایک جگہ پر جمع ہونا ہوگا اور اپنی پارلیمان میں 96% نمائندگی لینی ہوگی، تب جا کر اس ملک کا مستقبل بدلے گا، اس ملک کی تقدیر بدلے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ نیشنل موومنٹ پاکستان، رائزنگ نیو لیڈرز فرام دی سوئل۔ Leaders are born from the heart of the people. If we live, we shall live with the courage of Maula Ali. And if we die, we shall die with the dignity of Imam Hussain. Our philosophy belongs to Medina Tayyibah. تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت، کوئی برتری حاصل نہیں ہے، اگر برتری ہے تو صرف تقویٰ کی بنا پر۔ ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس پاکستان کا رخ بدلنے کے لیے نئی جدوجہد کا آغاز کریں گے۔ آج ہم نیشنل موومنٹ پاکستان کی ممبرشپ کا آغاز کر رہے ہیں۔ نیشنل موومنٹ پاکستان یہ وہ جماعت ہے جس کو بنانے والے لوور مڈل کلاس ہیں، جس کو چلانے والے لوور مڈل کلاس ہیں اور جس کو لیڈ بھی لوور مڈل کلاس کریں گے۔ ہم انشاءاللہ پورے پاکستان سے نئی لیڈرشپ لے کر آئیں گے۔ ہم پاکستان کے نوجوانوں کو ترقی کے، لیڈرشپ کے مواقع فراہم کریں گے، پاکستان کو نئی قیادت دیں گے جو باقاعدہ پاکستان کی ترقی میں رول پلے کر سکے۔ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو دعوت دیتا ہوں، آئیں پاکستان کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے، عام عوام کی خوشحالی کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں۔ میں پاکستان کے تمام طلباء کو، تمام نوجوانوں کو اور پاکستان کی تمام کونسلز کو، میں بلوچ کونسل کو دعوت دیتا ہوں، میں سندھ کونسل کو دعوت دیتا ہوں، مہاجر کونسل کو دعوت دیتا ہوں، سرائکی کونسل کو دعوت دیتا ہوں، پنجاب کونسل کے نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں، اپنے پشتون بھائیوں کی پشتون کونسل کو دعوت دیتا ہوں، ہزارہ کونسل کو دعوت دیتا ہوں، چترال کونسل کو دعوت دیتا ہوں، گلگت بلتستان اور کشمیر کی تمام کونسلز کو دعوت دیتا ہوں۔ آئیں اس ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو، ہم لسانیت سے بالاتر ہو کر بحیثیت کون، بحیثیت پاکستانی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں۔ ہماری فرسٹ پریورٹی پاکستان ہوگا۔ آئیں آپ لیڈ کریں، ہم مل کر پاکستان کو نئی لیڈرشپ دیں گے۔ یہ آپ کی جماعت ہے، یہ پوری پاکستان قوم کی جماعت ہے، یہ متوسط طبقے کی جماعت ہے۔ آئین پاکستان کا حقیقی معنوں میں نفاذ ہوگا۔ امن کی طاقت سے، ہم عوام کی طاقت سے، ہم شعور کی طاقت سے اس نظام کو بدلیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہم سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں تو بہت جلد یہ زندان کی سلاخیں ٹوٹیں گی، کفلوں کو پریشان دیکھیں گے۔ دعویٰ ہے ہمارا زنجیروں، ہم جشن بہاراں دیکھیں گے۔ اور کیا ڈر جو نور کی چاہت میں ہم کو بھی شب غم کھا جائے، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو صبح درخشاں دیکھیں گے۔ ایک قوم، ایک آواز، نیشنل موومنٹ پاکستان، پاکستان پائندہ باد۔